بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سیدہ نصرت نقوی اور میں تو بہرحال ایک چھوٹی سی صحافی ہوں، لیکن آج میں نے ملاقات کی خاص طور پر اسلام آباد پریس کلب میں محترم نادر بلوچ صاحب سے، جو کہ پچھلے 20 سال سے صحافت میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ ان کی خدمات آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں پر آئی ہوں تو تھوڑا سا ان سے کرنٹ افیئرس پر 2 سوالات کر لوں، تو آپ اپنا تعارف کروائیے، تھوڑا سا سلام دعا جو بہت بھی شکریہ آپ آپ کہنا کا۔ چاہیں۔ سب تعارف بس یہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے صحافت میں مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، تو آج آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے کہ حالات چل رہے ہیں جنگ وغیرہ کے، ڈیلیگیشن نے آنا تھا لیکن وہ بھی منع ہو گیا، اور ایران کی جو کچھ بھی خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کی جو بھی ہے، اور امریکہ تو کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے اپنی ویڈیو میں جو کچھ کہا، بہت بہترین۔ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کے تناظر میں آپ کے خیال میں میڈیا کا کردار عوام کی درست آگاہی دینے میں کتنا مؤثر رہا ہے اور کہاں کمی نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان میں کیونکہ جو سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں سیاسی پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، اس کے ساتھ میڈیا کی بھی ایک تقسیم ہے۔ میڈیا کیونکہ اس کا کوئی اپنا جو بزنس ماڈل ہے وہ اس طرح نہیں ہے، یہ عموماً اشتہارات پہ چلتے ہیں یا جماعتوں پہ چلتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو رمق، کہیں نہ کہیں جھلک سیاسی جماعتوں کی بھی نظر آتی ہے۔ بالکل باقی اب کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کی رجیم چینج کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ تقسیم سے زیادہ اب ایک خاص تناظر میں، اور وہ خاص پابندیاں، پیکا ایکٹ، فلاں ایکٹ، جو ایک ہمارا ایک ویجیلنٹ میڈیا تھا، بعض اوقات بہت ساری چیزیں اس تمام تر خامیوں کے باوجود مسائل کی نشاندہی کرتا تھا، بالکل اب صحیح اب فرمایا۔ اب اس سے رک گئے، اب وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے حساب سے سٹوری نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سیکیورٹی اسٹیٹ میں نہیں جس طرح ہوتا ہے، جی جی تو بالکل دس چیزیں آپ کو سوچنی پڑتی ہیں، بالکل ادھر سے کال آ جائے گی، یہ مسئلہ ہو جائے گا، جی تو میڈیا میرے خیال میں اب تو، میں نے اس شہر میں مجھے 16-17 سال ہو گئے، اب اس طرح کی صورتحال نہیں، اس کے بغیر 10% بھی نہیں رہا۔ جی بالکل کہاں مشرف صاحب کا دور، کہاں وہ آزادی، کہاں وہ ایون کہ کہتے تھے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے حکومت گرانے اور اس کو بنانے میں۔ بالکل وجہ فرمایا اب تو بہت، آپ کو یاد ہوگا کہ جب لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا تو شیخ رشید صاحب اپنی سیٹ پہلی مرتبہ میڈیا کی وجہ سے ہار گئے تھے۔ سوچیں۔ اب تو یہ ہے کہ آپ اگر جیتے بھی ہوئے ہیں تو آپ کو فارم 47 سے ہرا دیا جائے گا، جی جی بالکل وجہ فرمایا۔ تو اس لیے میڈیا کا تو نہ ہی پوچھیں حال، میڈیا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہاں، ڈیجیٹل سپیس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا بھی اب پتہ نہیں کتنا برداشت ہوتا ہے، جی بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، تو وہ بلاک کر دیکھنے دیے جاتے ہیں، اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں، فیس بک پر اکاؤنٹس آپ کچھ بلاک ڈالیں سے وہ زیادہ بلاک ہو بندے جاتا ہے۔ غائب ہو جاتے ہیں جی، بالکل بالکل، راتوں تو رات اس ہی سب لیے کچھ ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر آزادی اظہار اس طرح نہیں رہا۔ بالکل، یعنی میں کہنا چاہوں گی کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اب آزاد نہیں ہے، خاموش رہ خاموشی کے رہ تو تو زیادہ آزاد ہے، بہتر۔ جی خاموش رہ کے تو آزاد ہے۔ بالکل۔ بہرحال آپ نے جو جواب دیا وہ بہت بہترین دیا ہے، اور اس میں سے کئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک درخت میں سے کئی شاخیں ہوتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں، بہت سے اور اس سے سوالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس وقت مختصر وقت ہے، میں آپ کا بھی ٹائم زیادہ نہیں لوں گی۔ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ بین الاقوامی سطح پر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ایران امریکہ کشیدگی اثرات پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس سمت لے جا سکتی ہے؟ اچھا، خارجہ پالیسی میں یہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہوتا ہے، اور اس کو میں نے مختلف، کیونکہ میں جس اس شہر میں ہوں تو کم سے کم 3 سے 4 حکومتوں کو بدلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، ماشاء اللہ۔ پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی 2 مرتبہ حکومت جی ہو، جی بیچ جی میں پی ٹی آئی کی آئی، جی 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 اب تیسری مرتبہ پھر یعنی کہ چل رہا ہے، کیونکہ بیچ میں پی ڈی ایم کا بھی ایک فیز ہم نے دیکھا۔ جی جی یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، خارجہ پالیسی اور سفارت کاری۔ سفارت کاری یعنی کہ پیچیدہ مسائل کو آپ نے نکالنا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کو محفوظ رکھنا ہے، اور اپنے ہمسایوں سے، دوستوں سے اور دشمن کے مقابلے میں آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے بالکل اور بالکل چیزوں کو بنانا ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں ایک طرف آپ کے چین ہے، 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، آپ کہتے ہیں کہ شہد سے شیریں، گہرائیوں سمندر سے گہری اس کی مثالیں ہیں، جی تو اس کو $50 بلین جب یہاں پر انویسٹ کر چکا ہے، بالکل تو اس کے مفادات کو بھی ہم نے محفوظ کرنا ہے، اپنے مفادات جی کو بھی کرنا ہے، اور ایک سپر پاور ہے جو کسی قانون ضابطے کو نہیں مانتی،
ٹھیک ہے نا، وہ جب کہتی ہے تو بس ٹھیک ہے ہمارا ساتھ دینا ہے یا پھر آپ نے پہاڑوں کے دور میں جانا ہے. جی بالکل. اس کی مثال آپ نے ایران میں دیکھ لی جی کس بالکل. طرح وہ کر رہے ہیں. پاکستان اس سارے صورتحال میں ابھی تک جو رول دیکھ رہے ہیں ہم، تو اس میں میں تو گو کہ شہباز شریف کی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن کم از کم اس معاملے میں انہوں نے ایران کے خلاف بھی نہیں گئے. جی عرب ممالک کو بھی یہ باور کرایا کہ ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور جی جی اس میں بچائیں گے، اور سعودی عرب کو بھی کہیں نہ کہیں انگیج کر کے ان کے ساتھ بالکل. ڈیفنس ٹائز کر کے ان کو جو ہے باور کرایا. اور آج دیکھیں نا جس طرح یو اے نے ہم سے $3 بلین لے لیے واپس، تو ہمارا تو زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جا کے گرتے، بالکل. لیکن سعودی عرب اور قطر کو ہم نے، وہ ہماری خارجہ پالیسی ہی تھی جس کی بنیاد پر ان سے اب جو ہے اتنے $1 بلین لے کے اس کو مینٹین کیا. تو پاکستان اچھا جا رہا ہے. اللہ کرے یہ جو مذاکرات کا ایران اور امریکہ کے درمیان ہے، اگر اس کے کوئی مثبت پہلو نکل پاتے ہیں اور ہم اس ڈیل کو کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی اور سب سے بڑا کام ہوگا. بہت بہترین. وہ صدر ٹرمپ جو کہتے تھے میں نے 8 ممالک یا 10 ممالک کی جنگ رکوائی، وہ آج ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے یا سیف ایگزٹ مانگ رہا ہے. جی تو جی ہم اس کو سیف ایگزٹ بھی دلائیں گے اور اس کو انشاءاللہ. وہ کرائیں گے. تو میرے خیال میں اچھا ہے. تو اللہ کرے، بہرحال ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ کہیں نہ کہیں رکے، کیونکہ بالآخر اس کے معاشی اثرات ہر فرد پہ پڑتے بہت ہیں. ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ جہاں پر، میں جہاں پر پیٹرول اگر 200 روپے 250 روپے میں لیتا تھا، جی. آج 400 روپے مل رہا ہے. تو میرے صحیح بول رہے ہیں. تو ایک عام صرف فرد وہی ہے. 2 ممالک نہیں بلکہ بہت سے پوری جتنے دنیا، اس گراف میں آ رہے ہیں سبھی پہ پوری بالکل دنیا آ اثر رہی ہے. انداز ہو رہی ہے. لیکن ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے، باندر بیٹھا ہوا ہے اوپر، اور وہ جس انداز میں چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے، جی وہ تو سٹے باز ہے. کہتے ہیں نا پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو ان کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ہول سیل بنی ہوئی ہے. بالکل. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر اور مجھے بہت اچھا لگا. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اسپیشل ملنے آئی. آپ کا بنڈل آف تھینکس. آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کے کام کو بھی میں سراہوں گا. ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ کے، اور میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گی بھائی. ماشاءاللہ آپ سینئر صحافی ہیں. چلیں اپنی اس چھوٹی سی مختصر ملاقات کو ختم کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا تو یہی ہے کلمہ اور ہم اسی پہ کاربند ہیں. اور بس اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی، سامعین سے، کہ پاکستان صرف کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا اور خدا را ہم سب قوموں کو، ہم تمام لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. اور جتنے بھی دانشور، ادیب، صحافی، جو لوگ بھی ہیں میڈیا سے وابستہ ہیں، جو بھی، وہ سب اپنی اس حقیقت کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آگے اس چیز کو بڑھائیں کہ ہم نے سب نے متحد رہنا ہے اور پاکستان کی مدد کرنی ہے. پاکستانی حکومت کو اپریشیٹ کریں جہاں پر وہ اچھا کریں، اور جہاں وہ غلط کریں وہاں برداشت کریں اور ان سے مناسب الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہمیں احتجاج کا حق رکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.